حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے دور کا ان کی قوم میں سے ایک اسرائیلی نوجوان تھا۔ اس کی بیوی جو تھی وہ بڑی حسین تھی، خوبصورت تھی، اور وہ نوجوان اس پر بڑا فریفتہ تھا، اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اسے بڑا دکھ ہوا، وہ بڑا غم زدہ ہوا اور ایک عرصہ تک اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ ایک دن اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معاملہ دریافت فرمایا، تو جو معاملہ تھا اس نوجوان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں اسے تیرے لیے زندہ کروں؟ اس نے کہا ہاں میں یہی چاہتا ہوں حضور کہ یہ زندہ ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو اس قبر سے ایک حبشی غلام کھڑا ہوا، قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام نکلا جس کے ناک کے نتھنوں سے، کانوں کے سوراخوں سے، آنکھوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو وہ حبشی غلام جو تھا وہ پہلے کفر کی حالت میں مرا تھا، جب وہ اسے زندہ کیا گیا تو پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ایمان والا ہو گیا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور میری بیوی کی یہ دوسری قبر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ جو ہے حبشی غلام دوبارہ مردہ ہو گیا، اس کی قبر کو برابر کر دیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو قبر پھٹی، اس میں سے اس نوجوان کی بیوی جو ہے اپنے اوپر سے گرد جھاڑتی ہوئی، مٹی وغیرہ جھاڑتی ہوئی باہر نکلی۔ تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ ہاں یہ حضور یہی میری بیوی ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اپنی بیوی کو ہمراہ لیے جا رہا تھا۔ اب اتنا عرصے سے اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا، تو صاف ظاہر ہے اس پر جو ہے نا سستی وغیرہ، نیند کا غلبہ تھا، بیداری تھی اسے بہت زیادہ۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اتنا عرصہ میں تیری قبر پر گری و زاری کرتا رہا، روتا رہا، مجھے بہت بیداری ہے، کیوں نہ کچھ آرام کر لیا جائے؟ تو اس کی بیوی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ آرام کر لیجئے، کچھ دیر بعد چلیں گے۔ تو وہ اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا، اسے نیند آ گئی۔ اتنے میں ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا۔ تو جب اس نوجوان اسرائیلی کی بیوی نے شہزادے کو دیکھا تو اس عورت کا اس پر دل آ گیا۔ اس نے اپنے شوہر کا سر زمین پر رکھا اور جا کر شہزادے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شہزادے کی بھی جب اس پر نظر پڑی تو شہزادے کا بھی دل آ گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اب عورت کی خواہش پر شہزادہ اسے اپنے ساتھ لے کر جو ہے نا اس کا جو محل تھا، گھر تھا، وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب جب اس نوجوان کی جو ہے نا وہ نوجوان نیند سے بیدار ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بیوی نہیں ہے، اتنا عرصے کے بعد اسے ملی تھی، اب وہ نہیں ہے، وہ پریشان ہو گیا۔ خیر اسے تلاش کرتے کرتے وہ شہزادے کے پاس پہنچ گیا، اپنی بیوی کو تلاش کر لیا اور شہزادے سے کہنے لگا کہ اے شہزادے محترم، یہ جو آپ کے پاس عورت کھڑی ہے یہ میری بیوی ہے۔ تو اس عورت نے، نوجوان کی بیوی نے سن کر فوراً کہا کہ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ تو سامنے سے شہزادہ کہنے لگا کہ کیا تو میری لونڈی کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جیسے شہزادے وغیرہ ہوتے ہیں ان کا جو بولنے کا انداز ہوتا ہے کہ تیری جرت کیسے ہوئی ایسی بات کہنے کی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ واقعہ میری بیوی ہے جسے میرے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے لیے زندہ کیا ہے۔ اتفاقاً وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے۔
تو اس نوجوان نے دیکھتے ہی کہا کہ اے روح اللہ، کیا یہ عورت وہ نہیں جسے آپ نے میرے لیے زندہ کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں، یہ تو وہی عورت ہے جسے میں نے تیرے لیے زندہ کیا اللہ کے حکم سے۔ تو اس عورت نے یہ سنتے ہی فوراً انکار کر دیا کہ میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا؟ اس عورت نے کہا نہیں اے روح اللہ، بخدا میں وہ عورت نہیں۔ نافرمانی کی اس عورت نے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جان میں نے اللہ کے حکم سے تجھے دی ہے وہ مجھے واپس کر۔ یہ سنتے ہی وہ عورت زمین پر گری اور مر گئی، کفر کی حالت میں مر گئی۔ پہلے وہ ایمان کی حالت میں مری تھی، اب جب وہ زندہ ہوئی تو نبی کی نافرمانی کر کے مری، یعنی کفر کی حالت میں مر گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں جو کفر کی حالت میں مرا، جب اسے زندہ کیا گیا تو پھر وہ ایمان کی حالت میں مرا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لیں جو کہ کفر کی حالت میں مرا تھا، جب اسے زندہ کیا گیا تو پھر وہ ایمان کی حالت میں مرا۔ اور جو لوگ کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں مرا، جب اسے زندہ کیا گیا تو پھر اس نے کفر اختیار کیا، کفر کی حالت میں مرا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ تو دوستو ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ کامیابی نبی کے حکم، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کامیابی ہمیں تبھی مل سکتی ہے جب ہم اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے ہمیں سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔